العالمین نے اگر ہم انسانوں کے لیے مبنی بر آخرت منصوبہ بندی کر رکھی ہے تو کیا ہم آخرت کو ٹارگیٹ بنا کر، آخرت کو ہدف بنا کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اہتمام کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ انتظام کر رکھا ہے۔ ہم سورہ دہر کی چند آیات کا، ابتدائی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اب اگر دوست دماغ حاضر رکھے، اس آیت کا ترجمہ کرنا شاید میرے لیے اتنا آسان نہ ہو، چونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہم انسانوں کے سامنے ایک سوال رکھ دیا ہے، اور اس سوال کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے اعتراف کروا رہا ہے۔ اس سوال کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے اقرار کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا اعتراف اور اقرار کروا رہا ہے وہ چیز بالکل واضح ہے، وہ چیز بالکل بدیہی ہے، لیکن ہم انسان عملاً اس سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اس سے منحرف ہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں سے، کیا لامتناہی زمانے میں ایک ایسا وقت انسانوں پر نہیں آیا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یعنی ہم انسانوں میں سے ہر انسان کا ایک حصہ کسی وقت میں باپ کے نطفے میں خوردبینی کیڑے کی شکل میں تھا۔ ہم انسانوں میں سے ہر انسان کا ایک دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں خوردبینی بیضے کی شکل میں تھا۔ تو لامتناہی زمانے میں ہر انسان پر کیا ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ پھر کیا ہوا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مرد و عورت کے مخلوط پانی سے پیدا کیا۔ نبتلیہ، مرد و عورت کے مخلوط پانی کو مختلف مراحل طے کروائے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور مرد و عورت کا وہ نطفہ مختلف مراحل طے کرنے کے بعد جب دنیا کے اندر آیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ دیکھ بھی رہا تھا، وہ سن بھی رہا تھا۔ اور جن دوستوں کی عربیت پر نظر ہے وہ جانتے ہیں سمیعا بصیرا یہ ہم انسانوں کی تمام تر اعلیٰ صفات کی جامع تعبیر ہے۔ یعنی ہم انسانوں کی اگر تمام اعلیٰ تر صفات بیان کرنا ہو عربی میں تو کہہ دیا جاتا ہے سمیعا بصیرا، دیکھتا ہوا، سنتا ہوا۔ میں نے کہا اللہ رب العالمین کے منصوبے میں انسان کیا ہے؟ مبنی بر آخرت مخلوق ہے، اور آخرت کو ہدف بنا کر زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اہتمام کیا۔ اب اللہ نے کیا اہتمام کیا؟ توجہ رہے دوست آپ کی۔ اللہ نے پہلا اہتمام یہ کیا، علم و عقل سے ہمیں نوازا۔ بھائی ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم سوچتے ہیں، ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم بولتے ہیں، ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، ہمارے پاس علم و عقل ہے تو ہم تدبیر کرتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے علم و عقل کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی حص ہمیں دی ہے۔ فطری طور پر ہم جانتے ہیں ہمارے لیے بھلائی کس چیز میں ہے اور ہمارے لیے برائی کس چیز میں ہے۔ یہاں تک کچھ اچھی چیزیں میں نہیں کرتا لیکن پھر بھی انہیں اچھا سمجھتا ہوں، کچھ برے کام میں کرتا ہوں پھر بھی انہیں برا سمجھتا ہوں۔ یعنی ہم انسانوں کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے اخلاقی حص دے دی ہے، خیر کو بھی ہم پہچانتے ہیں، شر کو بھی پہچانتے ہیں۔ مزید اہتمام اللہ نے کیا کیا؟ ہم انسانوں کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ایک محاسب بٹھا دیا جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، جسے ہم کہتے ہیں نفس لوامہ۔ ہم انسانوں میں سے جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، کوئی غلطی کرنے لگتا ہے، یہ ضمیر، یہ نفس لوامہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے، چاہے انسان سنے نہ سنے، انسان ڈھیڑ بن جائے، انسان ضدی بن جائے،
انسان ضمیر کو تھپکیاں دے کر سلائے، لیکن جب بھی ہم گناہ کریں گے ہماری فطرت میں بیٹھا ہوا یہ محاسب ہمیں روکے گا، ہمیں ٹوکے گا، اس سے آگے بڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے مبنی بر آخرت زندگی گزارنے کا مزید اہتمام کیا کیا؟ اس فلک پر، اس زمین پر، اس عرش پر اور اس فرش پر اللہ نے ایسی نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں، یہ نشانیاں بتاتی ہیں قیامت آئے گی۔ اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں، عقل کے دریچے کھولیں، اللہ کی قسم کل کائنات ہمیں خبر دے رہی ہے یہ موجودہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ بھئی ہالی ووڈ مجبور ہے ایسی موویز بنانے پر جس میں دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے یہ دنیا ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے مزید اہتمام کیا کیا؟ تاریخ انسانی کے مختلف وقتوں میں، تاریخ انسانی کے مختلف زمانوں میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں میں سے ہی اپنے نمائندے کھڑا کیے، جنہیں ہم نبی کہتے ہیں، جنہیں ہم رسول کہتے ہیں۔ پھر رب العالمین نے ان کو وحی دی، اور وہ وحی کتابی شکل میں کہیں توریت کے نام سے محفوظ، کہیں انجیل کے نام سے محفوظ، کہیں زبور کے نام سے محفوظ، اور کہیں قرآن کی شکل میں وہ وحی محفوظ۔ یہ اللہ رب العالمین کا اہتمام ہے دوستو۔